اوہ دیکھو نیہا، تمہارا میسنا لالا وہاں کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے فوراً مینیو کارڈ منہ پر رکھتے آنکھیں چھوٹی کیے متجسس انداز میں برابر والی بینچ کے پاس سے گزرتے ارمان خانزادہ کو دیکھا۔ ارمان فون استعمال کرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ماڈرن لڑکی تھی، دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت۔ شاید وہ اپنے کسی کولیگ کے ساتھ ہیں، نیہا نے عام سے لہجے میں کہا، جبکہ روبیشہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے لگی۔ واہ، اگر ہم باہر جائیں تو ہم پر اتنی پابندیاں، اور تمہارا یہ کھڑوس لالا یہاں ایک حسین جل پری کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ہرگز نہیں، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اس نے کہا تو نیہا اسے خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو آفت مول لینے کی عادت تھی۔ تم چاہتی ہو لالا تمہیں یہاں پر دیکھیں اور پھر وہ تمہاری چٹنی بنا دیں؟ کیوں تم ان سے پنگا لیتی ہو؟ تم جانتی ہو نا وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ نیہا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ غصے کے تیز ہیں تو ہیں، جرم سب کے لیے برابر ہے، اور تم نے دیکھا نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پرائیویٹ رومز کی طرف جا رہے ہیں۔ نیہا، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ضرور ہے، تم مانو یا نہ مانو، اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے بے چینی سے کہا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ایک 7 اسٹار ہوٹل میں تھے، گھر والوں سے چھپ کر اکیلے آئے تھے۔ نیہا کی سالگرہ تھی، ایک چھوٹی سی سیلیبریشن رکھی تھی جس میں صرف نیہا اور روبیشہ شامل تھیں۔ میری پیاری کزن، دال میں کچھ کالا ہو یا پوری کی پوری دال کالی، لیکن میں بالکل بھی ارمان لالا کی جاسوسی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ لالا ہمیں یہاں پر دیکھیں اور ہماری جان نکال دیں۔ نیہا نے کہا تو روبیشہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ واہ، ڈرنا تمہارے لالا کو چاہیے، گناہ عظیم وہ کر رہے ہیں اور ڈر تم رہی ہو۔ میں نہیں ڈرتی تمہارے لالا سے، سنا تم نے؟ روبیشہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو نیہا نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ پہلی بات، اپنی زبان سنبھالو، میرے لالا کوئی ایسا ویسا کام نہیں کر سکتے، اور تم جو میرے سامنے اتنی پٹر پٹر کرتی ہو، لالا کے سامنے تو تمہاری زبان پر قفل چڑھ جاتا ہے۔ تب کہاں جاتی ہے تمہاری زبان؟ تب بولا کرو نا جب سامنے ہوتے ہیں کہ ڈرتی نہیں ہوں، نیہا نے کہا تو روبیشہ کے چہرے پر تھوڑا سا شرمندگی کا تاثر ابھرا۔ یہ حقیقت تھی، ارمان خانزادہ کے سامنے اس کی آواز تک نہیں نکلتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زبان ہی نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گی، میں بھی تو دیکھوں ذرا کہ تمہارے لالا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ یہ کہتے روبیشہ کھڑی ہو گئی تھی۔ نیہا اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اسے روبیشہ سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو ہمیشہ آ بیل مجھے مار کے مصداق مصیبت کی طرف خود دوڑی چلی جاتی تھی، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پرائیویٹ رومز کی طرف بھاگی تھی۔ نیہا نے اسے روکنے کے لیے پکارا تھا۔ جب کچھ لوگ متوجہ ہوئے تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں تو نکل جاؤں گی، روبیشہ کی بچی، تم مجھے بھی مرواؤ گی۔ نیہا نے دانت کچکچائے، پر روبیشہ وہاں سے 9-11 ہو چکی تھی۔ روبیشہ پرائیویٹ رومز کی طرف جا ہی رہی تھی جب مینیجر نے اس کا راستہ روکا۔ میم، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ مینیجر کا پوچھنا تھا کہ روبیشہ ایک دم گڑبڑائی۔ وہ میں ادھر جا رہی ہوں، اس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ابھی ارمان خانزادہ گزرا تھا۔ نہ جانے وہ کون سے کوریڈور میں گھسا تھا۔ روبیشہ کو مینیجر پر سخت غصہ آیا تھا۔ میم، یہاں بہت سارے کمرے ہیں، آپ کون سے کمرے میں جا رہی ہیں؟ یہ سارے پرائیویٹ رومز ہیں، یہاں پر عام کسٹمرز کا جانا الاؤ نہیں ہے۔ مینیجر کے کہنے پر روبیشہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارمان خانزادہ کو جانتے ہو؟ اس نے ناک چڑھا کر پوچھا تو مینیجر کچھ پل کے لیے گڑبڑایا۔ جی، وہ اس ہوٹل کی ممبرشپ کے ممبر ہیں۔ جی، میں انہی کی کزن ہوں اور انہی کے ساتھ یہاں آئی ہوں، وہ ابھی یہاں سے گزرے ہیں، بس میں بات موبائل یوز کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، اس نے پورے کانفیڈنس سے کہا تو مینیجر کو اس کی بات پر یقین آنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں، مینیجر نے اجازت دی، کیونکہ وہ کوئی بھی کام ارمان خانزادہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ ارمان خانزادہ اس ہوٹل کی ان ڈیلی کسٹمرز میں شامل تھا جن کو پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ روبیشہ نے اکڑ کر اسبات میں سر ہلایا اور اس جانب بڑھ گئی جہاں سے ارمان گزرا تھا۔ اس کا دل چاہا مینیجر سے پوچھ لے کہ ارمان کا کمرہ کون سا ہے، پر وہ یہ پوچھ نہ سکی،
کیا پتہ مینیجر اس پر شک کر کے اسے ہی باہر نکال دیتا۔ وہ بیچ والے کوریڈور سے گزر کر آئی تو دو طرف راہداریاں تھیں۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ ارمان کون سی راہداری میں اور کون سے کمرے میں گیا ہے۔ اب کہاں دیکھوں؟ وہ ہر کمرے کے دروازے کی جانب جھک کر سننے لگی۔ یہ بھی خالی لگ رہا ہے۔ پھر 2 قدم آگے بڑھائے اور دوسرے دروازے کی جانب بڑھی۔ یہاں بھی بالکل سناٹا ہے۔ 3-4 دروازے اسی طرح کراس کرنے کے بعد وہ ایک اور دروازے کے سامنے رکی اور کان دروازے سے لگا دیے۔ اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ ہاں یہی کمرہ ہے، اس نے خود سے کہا اور دروازے سے چپکی رہی۔ پر نہ جانے اندر کیا بات ہو رہی تھی کہ اسے صحیح سے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ پر وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لگژری ہوٹل تھا۔ یہاں ہر کمرے کے باہر کیمرہ لگا تھا۔ اس کی تمام حرکت مینیجر کیمرے میں دیکھ چکا تھا اور اب دانت پیستے ہوئے اس کی جانب آ رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں پر ارمان خانزادہ کی جاسوسی کے لیے آئی تھی۔ وہ فوراً ارمان خانزادہ کے کمرے کے باہر گیا تھا۔ روبیشہ اب تک دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی جب پیچھے سے مینیجر نے اس کا بہت سختی سے بازو پکڑا۔ مینیجر کے ساتھ ایک گارڈ بھی تھا۔ اوئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ چھوڑو میرا ہاتھ، بدتمیز! وہ مینیجر کے چھونے پر ایک دم گڑبڑائی تھی۔ بی بی، تمہیں تو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجواؤں گا۔ تم ہمارے ہوٹل میں آ کر یہ کیا کام کر رہی ہو؟ مینیجر غصے سے دھاڑا۔ پل بھر کے لیے روبیشہ کی جان نکلنے لگی۔ میں کچھ نہیں، میں تو بس، میرا ہاتھ چھوڑو پہلے۔ وہ جھنجھلائی۔ آپ میرے ساتھ باہر چلیں ورنہ مجھے مجبوراً لیڈی گارڈ کو بلانا پڑے گا جو آپ کو… مینیجر نے اتنا ہی کہا تھا جب باہر سے آتے شور کی آواز سن کر کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے کے دروازے پر کھڑا ارمان خانزادہ مینیجر کو گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ روبیشہ کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے روبیشہ کو نہیں دیکھا پر روبیشہ اس کی آواز سن کر زور سے آنکھیں موند گئی۔ یا اللہ، نہیں پلیز، یہ باگڑ بلّا مجھے نہ دیکھے۔ اگر اس ظالم نے مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ ابھی تو میرے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بلیک میل کر سکوں۔ اس نے آنکھیں مونتے دل ہی دل میں دعا کی۔ سوری سر، یہ لڑکی آپ کی جاسوسی کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی کیمرے میں دیکھا ہے تو سیکیورٹی کے ساتھ آئی ہے۔ مینیجر نے معذرت کر کے کہا تو ارمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ایک نظر اپنی جانب پشت کیے لڑکی کو دیکھا۔ کون ہیں آپ اور میری جاسوسی کیوں کر رہی تھیں؟ ارمان نے غصے سے پوچھا۔ ارمان کے ساتھ اب اندر بیٹھے اس کے بزنس پارٹنر اور اس کے قابل بھروسہ دوست منتہا بھی آئی تھی باہر۔ وہی منتہا جس کو اس نے ارمان کے ساتھ دیکھا تھا، اور روبیشہ نے اپنے چہرہ مزید موڑ لیا۔ اسے پولیس اور جیل سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اب اسے اس بات سے لگ رہا تھا کہ اگر ارمان نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کون ہیں آپ؟ اب کی بار ارمان نے سختی سے کہتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اگلے ہی لمحے غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا۔ اس کے سامنے روبیشہ آنکھیں نیچے کیے کھڑی تھی، بال کھول کر ایک طرف کیے ہوئے تھے، شارٹ کرتے اور جینس میں دوپٹے کو گلے میں مفلر کی طرح ڈالے ہوئے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز تھے، گھنی پلکیں جو اس وقت بھیجی ہوئی تھیں۔ اس کی تھوڑی پر چمکتا سیاہ دل بھی خوفزدہ تھا۔ روبیشہ؟ ارمان نے دانت پیستے کہا۔ سر، آپ انہیں جانتے ہیں؟ مینیجر نے فوراً پوچھا۔ جی، یہ میری کزن ہیں۔ یہ کہتے ارمان نے دانت کچکچائے تھے۔ اوکے، سوری سر، میں سمجھا کہ انہوں نے بتایا تھا یہ آپ کی کزن ہے، لیکن جس طریقے سے یہ باتیں سن رہی تھی وہ تھوڑا… مینیجر کہتے کہتے رک گیا اور پھر ارمان کے اشارے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہاری کزن یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ منتہا نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ارمان کے ساتھ بزنس پارٹنرز اب دلچسپی سے روبیشہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، آج کی میٹنگ مجبوری میں کینسل کرنی پڑی۔ منتہا، تم کل کی میٹنگ الائن کروا لو، ارمان نے منتہا سے کہا۔ سب کچھ کہتے ہوئے بھی اس کی گہری نظریں صرف اور صرف غصے سے روبیشہ کو گھور رہی تھیں۔ نہیں لالا، آپ اپنی میٹنگ جاری رکھیں، میں تو بس… روبیشہ نے اتنا ہی کہا تھا۔ اس کے پاس جان بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، پر ارمان کی گھوری نے اس کی زبان کو تالا لگا دیا۔ تم میرے ساتھ گھر چلو۔
دھیمی آواز میں گرجتے ہوئے اس نے کہا اور بیشا کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ بازو چھوڑ دیں ارمان لالا، یہ بہت عجیب لگ رہا ہے، لوگ غلط سمجھیں گے۔ وہ بولنے سے باز نہیں رہ رہی تھی۔ اور اگر تمہاری زبان ابھی بند نہیں ہوئی نا روبیشا، تو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ اس سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ ارمان خانزادہ بری طرح گرجا تھا۔ اس کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ اس بیوقوف لڑکی کی وجہ سے آج اسے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی سب کے سامنے۔ لالا، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میری زبان بہت کالی ہے، جو کہتی ہوں نا وہ پورا ہو جاتا ہے، دیکھیے گا آپ کی بیوی گنجی اور بچے کالے ہوں گے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ اس کی فضول بات پر ارمان خانزادہ حیرت سے رکا اور غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہی میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے ارمان کا غصہ دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ ارمان نے گہری سانس لیتے خود پر مشکل سے ضبط کیا۔ تم گھر چلو، آج تمہارے سارے مذاق اور تجربات میں ایک ساتھ باہر نکالوں گا۔ اب وہ اسے لیے لاؤنج میں آ چکا تھا۔ نیہا جو وہاں بیٹھی روبیشا کا انتظار کرتے ہوئے اس کی خیریت کی دعا کر رہی تھی، اسے ارمان خانزادہ کے ساتھ دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی۔ فوراً مینیو کارڈ اٹھا کر منہ پر رکھا۔ یا اللہ، یہ تو مری اور ساتھ مجھے بھی مروا دیا، میں تو اسے نہیں جانتی۔ وہ فوراً رخ موڑ کر ٹیبل کے نیچے جھکی اور نیچے سے ہی جھک کر پلٹ کے جانے لگی تھی۔ ابھی وہ کھسکتے کھسکتے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی جب اس نے کسی کی ٹانگیں سامنے دیکھ کر زور سے آنکھیں میچیں اور پھر کھڑی ہوئی تو سامنے ارمان کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ قسم سے لالا، میں نہیں آ رہی تھی، مجھے یہاں روبیشا زبردستی لائی ہے، اس نے لرز کر کہتے سارا بم روبیشا پر پھوڑا تھا، جبکہ روبیشا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ واہ واہ، تم بھی اپنے لالا کی طرح نفسیاتی ہو کیا؟ سب کچھ روبیشا تھوڑی کرتی ہے۔ اس کی زبان ایک بار پھر کھلی تھی، پر اگلے ہی لمحے زبان دانتوں تلے دبا کر خود کو کوسا۔ اس کی زبان اسے مزید اس کھڑوس کے اتاب کا شکار کر سکتی تھی۔ تم دونوں ذرا میرے ساتھ گھر چلو، بہت تماشا لگا لیا، اس نے سختی سے نیہا کو کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے دربان نے شیشے کا دروازہ فوراً کھولا تھا۔ ارمان خانزادہ باہر نکلا تو اسے دیکھتے ہی ڈرائیور فوراً گاڑی لے کر آیا تھا۔ اس نے پہلے روبیشا کو دھکیلنے کے انداز میں بٹھایا تھا اور پھر نیہا کو، اور پھر خود بھی غصے سے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر بھی روبیشا اور نیہا کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے وہ مٹھی بھینچنے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس کی مٹھی سے ہو رہا تھا جسے وہ اپنی تھائی پر ہلکی ہلکی مار رہا تھا۔ ارمان لالا، میں قسم سے یہاں نہیں آ رہی تھی، پر روبیشا نے کہا تھا آج میری سالگرہ ہے تو میں اسے ٹریٹ دے دوں، میں صرف اس لیے آئی تھی، میں نے مورے کو بتایا تھا۔ نیہا نے ڈرتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ شرم کرو نیہا، ویسے ہی ارمان لالا کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تم ان کو اور میرے خلاف ورغلا رہی ہو۔ ارمان لالا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بس آپ کی فکر میں آپ کے پیچھے گئی تھی، میں تو بس۔ اس نے اتنا ہی کہا جب ارمان غصے سے دھاڑا۔ شٹ اپ، تم دونوں بالکل چپ کرو۔ اس کے بعد دونوں کی دوبارہ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی خان مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ مینشن کے اندر گاڑی رکتے ہی ارمان گاڑی سے باہر نکلا تھا اور فوراً داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے روبیشا اور نیہا ایک دوسرے کو کوسنے دے رہی تھیں۔ وہ گھر کے اندر کی جانب بڑھیں تو ارمان خانزادہ لاؤنج میں ہی کھڑا تھا۔ باقی سب صوفے پر بیٹھے تھے۔ آج مینشن میں زیادہ مکین نہیں تھے۔ خان مینشن میں 3 فیملیز رہتی تھیں۔ ایک ارمان خانزادہ کے والد جو سب سے بڑے تھے، ان کی 2 اولادیں تھیں، ارمان خانزادہ اور نیہا خانزادہ۔ ان سے چھوٹے بھائی کی 2 بیٹیاں تھیں، ثنا اور ہنا، اور سب سے چھوٹے بھائی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، روبیشا خانزادہ۔ ان سب میں سب سے عمر میں چھوٹی روبیشا ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر میں سب سے لاڈلی تھی، چلبلی، شرارتی، تھوڑی سی لاؤبالی اور منہ پھٹ۔ اس گھر میں سب سے زیادہ خار اس سے ارمان خانزادہ اور ارمان کی ماں کھاتے تھے۔ وجہ اس کی قینچی کی طرح تیز زبان تھی، جبکہ دادا دادی کی وہ لاڈلی تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کی جان بھی اسی میں بستی تھی۔ یہ کیا ہے ارمان، یہ دونوں تمہارے ساتھ گئی تھیں؟ ارمان کی ماں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، پر یہ دونوں کس کس اجازت سے وہاں گئی تھیں؟ وہ غصے سے بولا۔
میں نے اجازت دی تھی، اپنی دوست کے پاس جا رہی تھیں، پر ان کے دوست کے گھر پہ تم کیا کر رہے تھے؟ ارمان کی ماں نصرت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اوہ ہو، تو یہ اپنی دوستوں کے پاس گئی تھیں؟ نیہا اور روبیشہ ذرا یہاں سامنے تو آؤ، اس نے غصے سے کہا تو وہ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ بتاؤ ذرا سب کو، تم دونوں کہاں تھیں؟ ارمان غصے سے بولا۔ مورے، ہم روبیشہ کے کہنے پر، نیہا ابھی بول ہی رہی تھی جب روبیشہ جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، وہ ہم نیہا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ریسٹورانٹ چلے گئے تھے، پھر وہاں سے میں نے ارمان لالا کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھا، پتہ ہے ارمان لالا اس کے ساتھ چپک چپک کر چل رہے تھے، اور پھر اس نے جان بوجھ کر باتوں کا رخ ارمان کی طرف پھیرا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آخر سب کو ارمان کا جرم بھی تو پتہ چلے کہ اس کی فضول باتوں پر ارمان کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ اسے چپ کروا لے مورے، اگر اس نے مزید کوئی بکواس کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ ارمان خان زادہ غصے سے دھاڑا تو روبیشہ فوراً چپ ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ روبیشہ، کیا تم میں بالکل بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہو جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ نصرت بیگم سے پہلے روبیشہ کی ماں نے اسے جھڑکا تھا۔ میں تو صرف بتا رہی تھی، وہ منمنائی۔ ان دونوں کی پاکٹ منی بند ہے، ان کے پاس جتنے پیسے ہیں ان سے چھینیں، اگر یہ دونوں مجھے گھر کے علاوہ کسی فضول جگہ نظر آئیں تو میں ان دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا، خصوصاً اس روبیشہ کی، اور اگر اس نے دوبارہ میرے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھائے نا تو اپنے ہاتھوں سے اس کی زبان کاٹوں گا، سمجھا لیں اس کو۔ ارمان نے سختی سے ہدایت دی۔ اس وقت اگر اس کے چچا سامنے نہ ہوتے تو وہ روبیشہ کا منہ واقعی میں توڑ دیتا۔ غصے سے تن فن کرتے ارمان اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب روبیشہ کی زبان پھر سے خارش ہوئی۔ ارمان لالا، ویسے آپ نے بتایا ہی نہیں وہ لڑکی تھی کون؟ ارمان نے ضبط سے مٹھی اور آنکھیں بھینچی تھیں اور پھر بنا کوئی جواب دیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فی الوقت وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن بعد میں بدلہ لینے کا ارادہ ضرور رکھتا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے روبیشہ، تمہیں اپنی زبان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ ارمان کی ماں نصرت نے غصے سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں، پر روبیشہ کی ماں اسے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اسے ارمان خانزادہ سے ڈر ضرور لگتا تھا، پر اب وہ تھوڑی باغی ہونے لگی تھی۔ اگلے کچھ دن بہت سکون سے گزرے تھے۔ روبیشہ کا ارمان خانزادہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ ہاتھ میں ایک ناول پکڑے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی، ناول پڑھ رہی تھی، جب اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو نیہا ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے مڈ ٹرمز کا رزلٹ آ گیا ہے، نیہا نے فوراً بتایا۔ میرے پیپرز اتنے اچھے نہیں ہوئے، مجھے امید ہے میں فیل ہی ہوں گی، اس لیے چھوڑو، نہیں دیکھنا مجھے اپنا رزلٹ۔ روبیشہ نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوئے، پر کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے مارکس رپورٹ کہاں آئے گی؟ اس نے روبیشہ سے پر اسرار طریقے سے پوچھا تو وہ کچھ چونکی۔ ہاں معلوم ہے، میری ای میل پر آئے گی، لاؤ دکھاؤ، میں چیک کرتی ہوں، اب تک آ گیا ہوگا رزلٹ شاید، اس نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں روبیشہ، پچھلی بار کا رزلٹ دیکھتے ہوئے اس بار کالج والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رزلٹ پیرنٹس کی ای میل پر بھیجا جائے گا۔ واٹ؟ او گاڈ! اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ اگر موم اور ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان نکال دیں گے۔ لیکن ایک منٹ، اس وقت ڈیڈ جم میں ہوں گے اور ماما کچن میں ہوں گی، میں ابھی جا کر لیپ ٹاپ چیک کرتی ہوں اور وہ ای میل ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ وہ فوراً سے حل نکالتی کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس کے قدم دروازے تک ہی گئے تھے جب نیہا کی آواز پر اس کے قدم پتھر ہو گئے۔ تم شاید بھول رہی ہو، ہمارا ایڈمیشن کروانے ارمان لالا گئے تھے اور انہوں نے اپنی ای میل اور فون نمبر کالج مینجمنٹ کو دیا تھا۔ یہ سنتے اس نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے لالا کے ساتھ؟ لالا یہ تو لالا بن کے رہے نا، ابا کیوں بن رہے ہیں؟ کسی جگہ تو تمہارے لالا کو سکون لینا چاہیے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، آخر کتنی بڑی ٹانگیں ہیں ان کی۔ اس کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس وقت تمہاری فضول باتوں کا وقت نہیں ہے روبیشہ، تم یہ سوچو اگر ارمان لالا کے پاس ہمارا رزلٹ گیا اور انہوں نے ہمارا رزلٹ دیکھ لیا تو ہمارا کیا حال کریں گے؟
مجھے تو سوچ سوچ کے ہال اٹھ رہے ہیں۔ تم یہ سوچو، اتنی گندی ایگزامس رپورٹ دیکھنے کے بعد ہماری سب آؤٹنگس پر پابندی لگ جائے گی، باہر جانا، دوستوں سے ملنا جلنا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر ہمیں سارا دن ان کی نگرانی میں کتابیں لے کر بیٹھنا پڑے۔ نیہا نے اتنا خطرناک نقشہ کھینچا تھا کہ روبیشہ کو بھی ہال اٹھنے لگے تھے۔ میری پیاری کزن، تم ایک کام کرو نا، تم جاؤ اپنے لالا کے کمرے میں اور جا کر وہ ای میل ڈیلیٹ کر دو، یا ان سے کسی کام کے لیے لیپ ٹاپ مانگ لو۔ تم تو ان کی سگی بہن ہو، وہ تمہیں کبھی منع نہیں کریں گے۔ روبیشہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا، نہیں روبیشہ، میرے اندر تمہارے جتنا جگرا نہیں ہے۔ اگر لالا نے مجھے دیکھ لیا نا، میرا ہارٹ فیل وہیں ہو جائے گا۔ پلیز یہ کام تم کرو۔ نیہا کی بات پر روبیشہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ واہ، یہ اچھا طریقہ ہے، ہر بار اپنے لالا کے سامنے مجھے بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیتی ہو۔ ہرگز نہیں، اس بار میں ارمان لالا کا سامنا نہیں کروں گی، روبیشہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی مت کرو، میں بھی نہیں کرتی، دونوں ایک ساتھ مریں گے۔ وہ یہ کہتی پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ روبیشہ کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرتی ہو، تم میرے سامنے پہلے جان بوجھ کر ایسا نقشہ کھینچتی ہو اور پھر سارے کام کرواتی ہو، اور آخر میں پھنسا بھی مجھے ہی دیتی ہو، روبیشہ نے اس کی چالاکی پر کڑھ کر کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، نہیں کر رہی فورس، مت کرو میل ڈیلیٹ۔ جب کل ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے کچہری لگے گی اور ضلالت ہوگی نا، تو سہ لیں گے دونوں۔ نیہا نے اتنا برا نقشہ کھینچا کہ روبیشہ نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ بھلے سے وہ جتنی مرضی لاؤ بالی سہی، لیکن اپنے بابا کی ہلکی سی ڈانٹ ٹپٹ سے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ اس وقت ارمان لالا کہاں ہیں؟ تمہیں معلوم تو ہے ارمان لالا اس وقت جم میں ہوتے ہیں چچا کے ساتھ۔ راستہ بالکل صاف ہے، ان کا لیپ ٹاپ کمرے میں پڑا ہے اور ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ HIP555 ہے۔ نیہا نے فوراً سے پاسورڈ بتایا۔ ٹھیک ہے، تم سیڑھیوں پر کھڑے ہو اور نگرانی کرو، میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں ای میل ڈیلیٹ کر دوں گی، لیکن اگر جیسے ہی تمہارے ارمان لالا آتے ہوئے دکھے نا، تم بس ایک سیٹی مار دینا۔ اس نے اس کو ہدایت دی۔ ہاں ٹھیک ہے، نیہا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ نیہا جا کر سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی اور روبیشہ فوراً سے ارمان کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کہیں بھی اسے لیپ ٹاپ نظر نہیں آیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے لیپ ٹاپ ارمان کی وارڈروب کے نیچے والے دراز میں ملا۔ اس نے احتیاط سے لیپ ٹاپ نکالا، لیپ ٹاپ کھول کر پاسورڈ ڈالا تو پاسورڈ غلط تھا۔ یہی تو تھا HIP555۔ اب کیا ہو گیا؟ اس نے اس بار سارے اسمال الفابیٹ کر کے ڈالے تو اس بار لیپ ٹاپ کھل گیا۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی اور فوراً سے ارمان کی ای میل کھولنے لگی، پر وہاں کافی ساری ای میلز تھیں۔ یا اللہ، یہ تو اتنی ساری ای میلز ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری ای میلز چیک کی۔ کچھ نیچے اسکرول کرنے کے بعد اسے ان کے کالج کی طرف سے کی گئی ای میل نظر آئیں۔ اس نے ایک نظر ای میلز کھول کر دیکھیں تو نیہا اور روبیشہ دونوں ہی ایگزام میں فیل تھیں۔ اس نے احتیاط سے دونوں ای میل ڈیلیٹ کیں، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی نیہا کی نظر اندر داخل ہوتے چچا اور ارمان پر پڑی تو اس کا رنگ فق ہوا۔ اس نے جلدی سے سیٹی بجانے کے لیے ہونٹ گول کیے، مگر اسے یاد آیا کہ اسے تو سیٹی بجانے ہی نہیں آتی تھی۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ نیہا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر زور زور سے تالی بجانے لگی۔ اسے امید تھی کہ سیٹی نہ سہی، وہ تالی کی آواز پر ضرور سمجھ جائے گی، پر اندر بیٹھی روبیشہ کا دھیان اس کی تالیوں پر گیا ہی نہیں تھا، جبکہ اسے پاگلوں کی طرح تالیاں بجاتے دیکھ چچا اور ارمان حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ نیہا، دماغ ٹھیک ہے؟ ارمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ بس لالا مچھر تھا، مچھر۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا اور پھر اپنی جان بچاتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب جو ہونا تھا وہ روبیشہ کے ساتھ ہونا تھا۔ ارمان سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا تو روبیشہ اس کا لیپ ٹاپ رکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وارڈروب کھلا ہی تھا جب پیچھے سے ارمان کی آواز آئی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ماتھے پر بل پڑے تھے، آواز یکدم بالکل سخت ہوئی تھی، جبکہ اچانک اپنے پیچھے ارمان کی آواز سنتے روبیشہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ گرا تھا۔ دھپ کی آواز پر ارمان کی نگاہ نیچے گئی تھی اور زمین پر گرے اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ وہ صدمے سے فوراً لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تھا۔ اس لیپ ٹاپ میں اس کی ضروری فائلز تھیں۔
اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر جو ہی لیپ ٹاپ کھولا تو لیپ ٹاپ کا نچلا حصہ بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ربیشہ کو گھورا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈرتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، ارمان اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دیوار سے لگا چکا تھا۔ یو ایڈیٹ، دماغ ہے تمہارے اندر؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ربیشہ اس کے خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، سانس تیز تیز چل رہی تھی، دل کی حالت ابتر ہو گئی تھی، ماتھے اور ناک پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے، پلکیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ پہلی بار ارمان کے غصے سے اتنا ڈری تھی، جبکہ ارمان کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے ربیشہ کو دیکھا تھا، پر کبھی اتنے قریب سے اور اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ اور تیز ہوتی سانسیں، ماتھے پر نظر آتے پسینے کے ننھے ننھے قطرے۔ ارمان بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ جسے اب تک ایک لوبالی بچکانہ لڑکی سمجھتے آیا تھا، وہ تو ایک مکمل حسن کا پیکر تھی، لیکن جلد ہی سحر ٹوٹا تھا اور ارمان ہوش میں لوٹا تھا۔ ماتھے پر ایک بار پھر بل جمع ہوئے تھے۔ ربیشہ، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ میرے لیپ ٹاپ میں کیوں گھسی تھیں؟ اس نے سختی سے پوچھا تو ربیشہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں بھی ارمان کے خوف سے لرزی تھیں۔ ارمان لالا، وہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا نا، تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، البتہ اس کی آواز اتنی مریل اور دھیمی تھی کہ ارمان نے بمشکل سنی تھی۔ اگر تمہارا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا تو میرے کمرے میں کیوں آئیں؟ میرا لیپ ٹاپ پر تمہارا کیا کام تھا؟ نیہا کا لے لیتی، اور اگر تمہیں میرا لیپ ٹاپ چاہیے تھا تو میری غیر موجودگی میں میری پرمیشن کے بغیر میرے لیپ ٹاپ کو کیسے ہاتھ لگایا؟ وہ ہر بار کی طرح ایک پولیس آفیسر بن گیا تھا اور بہت باریکی سے تفتیش کر رہا تھا۔ نیہا لیپ ٹاپ پر پڑھ رہی تھی، اس نے فوراً سے بہانہ بنایا۔ تو تم بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتی؟ ارمان نے دو بدو جواب دیا۔ مجھے پڑھنا تھوڑی تھا، عمران ہاشمی کی مووی دیکھنی تھی، اس نے منہ بسورتے کہا، جبکہ اس بات پر ارمان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا، کیا کرنا تھا تمہیں میرے لیپ ٹاپ پر؟ ارمان کے تیور ایک دم بگڑے تھے، جبکہ ربیشہ کو یکدم ہوش آیا کہ وہ کچھ بہت غلط کہہ چکی ہے۔ وہ میرا مطلب ہے ارمان لالا کہ ہمیں نا ایک نوٹس ملے تھے، اس کی بایوگرافی لکھنی تھی۔ وہ اس بایوگرافی پر عمران ہاشمی کی ایک فلم بن چکی ہے، مجھے بس وہ فلم دیکھنی تھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں الٹا سیدھا کچھ بھی بول رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو آج علم ہوا ہے کہ عمران ہاشمی بایوگرافی پر بھی موویز بناتا ہے۔ اس کے طنز پر ربیشہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط بول چکی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس لیے اب وہ سر جھکاتے دل ہی دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی۔ ارمان کو لگا تھا کہ اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا۔ ربیشہ، تم جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال پر ربیشہ نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ جو تم کھڑکی دیکھ رہی ہو نا، اس سے تمہیں نیچے پھینک دوں۔ وہ اچانک دھاڑا تو ربیشہ کان پر ہاتھ رکھ گئی۔ اور میں اپنی سوچ پر عمل بھی کر گزروں گا اگر تم ایک سیکنڈ کے اندر میری نظروں کے سامنے سے غائب نہیں ہوئی تو۔ ارمان کا کہنا تھا کہ ربیشہ وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ارمان نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ یہ لڑکی بچپن سے اب تک صرف اس کا نقصان کرتی آئی تھی، اسے غصہ دلاتی آئی تھی، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ بھلا کوئی اتنا لاؤبالی کیسے ہو سکتا ہے۔ ربیشہ نے اپنے کمرے میں آ کر سکون کی سانس لی، جہاں نیہا پہلے سے ہی موجود پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ خوشی سے نیہا کے گلے لگتے اچھلی تھی۔ نیہا، ای میل ڈیلیٹ ہو گئی، پر وہ نا ارمان لالا کا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا۔ ربیشہ نے اسے بتایا۔ کیا؟ ارمان لالا کا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا؟ وہ تو کمرے میں آ گئے تھے، تو انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نیہا نے پریشانی سے پوچھا۔ تبھی نیہا کی بات پر اسے اس کی غداری یاد آئی تو وہ ایک دم اس پر چڑھ دوڑی۔ جب تم نے ارمان لالا کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو سیٹی کیوں نہیں ماری؟ وہ نیہا کو چپت لگاتے پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے سیٹی بجانا نہیں آتی، اتنی زور زور سے تالیاں بجائیں تو تم نے سنا کیوں نہیں؟ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ خیر چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا،
اچھی خاصی جھاڑ پلائی ہے تم نے لالا سے مجھے، خدا پوچھے گا تمہیں اور ان کو۔ ربیشہ منہ بنا کر کہتی بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے میرا ناول مکمل کرنا ہے۔ اس نے نیہا کو گھورتے کہا تو وہ بھی منہ بنا کر کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن صبح نیہا اور ربیشہ کالج کے لیے تیار ہوئی تھیں، جبکہ ربیشہ کے ماں باپ ایئرپورٹ کے لیے ریڈی ہوئے تھے۔ وہ عمرے پر جا رہے تھے۔ موم پلیز وہاں میرے لیے بہت ساری دعائیں کریے گا، دعا کریے گا کہ میں اس سال ٹاپ کر لوں، اس نے جوشیلے انداز میں کہا تو نیہا کی بے اختیار ہنسی نکلی۔ ٹاپ کا تو نہیں پتہ چچی، پر یہ ضرور دعا کریے گا کہ پیپر پاس کر لے۔ نیہا کی بات پر ربیشہ نے اسے گھونٹ سے نوازا۔ تم دونوں فکر مت کرو، مجھے تم دونوں کی تمام حرکتوں کا علم ہے، اچھی ہی دعا کروں گی تم لوگوں کے لیے۔ ربیشہ کی ماں نے دونوں کو پیار کرتے کہا اور پھر سب سے ملتے وہ دونوں گاڑی میں سوار ہوتے ایئرپورٹ کی جانب نکل گئے تھے۔ ربیشہ بھی نیہا کے ساتھ کالج چلی گئی تھی۔ ابھی کالج میں آدھا دن ہی گزرا تھا۔ وہ کلاس میں تھی جب ایک ٹیچر ان کے کلاس میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے کلاس میں لیکچر دیتے پروفیسر سے اجازت لے کر نیہا اور ربیشہ کو مخاطب کیا۔ نیہا اور ربیشہ، آپ باہر آ جائیں، آپ کے گھر سے آپ کو لینے کے لیے آپ کے بھائی آئے ہیں۔ ٹیچر کی بات پر نیہا اور ربیشہ دونوں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا اور پھر اپنا سامان سمیٹتی کلاس سے باہر آ گئیں۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہارا جن جیسا بھائی کیوں نازل ہو گیا؟ ربیشہ نے بے دلی سے کہا۔ چپ کرو یار، مجھے عجیب سی پریشانی ہو رہی ہے، نیہا نے کہا، اور دونوں کالج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھیں۔ ارمان جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی پریشان نظر صرف ربیشہ پر تھی۔ ارمان کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی ربیشہ کچھ انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ لگتا ہے پھر کچھ غلط کر دیا ہے میں نے، کیسے گھور رہے ہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ ربیشہ نے نظر چرا کر سوچا، اور پھر نیہا فرنٹ سیٹ پر جبکہ ربیشہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی ارمان کی نگاہیں بار بار بیک ویو مرر سے ربیشہ کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ رویا تھا۔ بھائی سب ٹھیک ہے؟ آپ اچانک لینے آ گئے، بتایا بھی نہیں، نیہا نے پوچھا تو ارمان نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ گال پر ایک آنسو لڑھک گیا تھا جسے نیہا اور ربیشہ دونوں نے حیرت اور پریشانی سے دیکھا۔ بھائی آپ رو رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ بتائیں نا، میرا دل گھبرا رہا ہے، نیہا نے پریشانی سے کہا، جبکہ اب ربیشہ کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ گاڑی خان مینشن کے اندر رکی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر انہیں اب صحیح معنوں میں کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں اندر گئیں تو اندر ملنے والی خبر نے ان پر پہاڑ گرایا تھا۔ ربیشہ کے ماں باپ جو صبح عمرے پر جانے کے لیے نکلے تھے، وہ موٹر وے پر ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ خبر ربیشہ کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی۔ یہ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ لوگ میرے ساتھ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں وہ دونوں کہاں ہیں؟ ربیشہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، جبکہ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارمان بھی آنسو ضبط کرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ ارمان کی ماں نصرت بیگم ربیشہ کی جانب بڑھتے اسے سینے میں بھیج گئی تھیں۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو، وہ بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئے تھے۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں امی، مجھے بتائیں مما بابا کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے صبح مل کے گئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ میرے لیے دعا کریں گے، پلیز مجھے بتائیں نا وہ کہاں ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بے ربط جملے بول رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑے لوگ اسے افسوس سے اور تکلیف سے دیکھ رہے تھے۔ دادی کا تو خود برا حال ہو رہا تھا بہو بیٹے کی موت پر، ان کے لیے ربیشہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے ماں باپ کے جنازے گھر لائے گئے۔ موم، ڈیڈ، پلیز اٹھ جائیں، ایسا مت کریں، دیکھیں سب کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پر میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تو آپ لوگوں کی روبی ہوں نا، پیاری روبی، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ وہ اس طرح کے کئی جملے کبھی ماں کی میت کو دیکھ کر اور کبھی باپ کے جنازے کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی حالت اور درد بھری باتوں کو سن کر خود کو رونے سے نہیں روک پائے تھے۔
جب ارمان نے آگے بڑھتے اسے سنبھالنا چاہا تھا۔ ربیشہ، خود کو سنبھالو، ارمان نے اس کا سر تھپکتے نم آواز میں اسے کہا۔ نہیں ارمان لالا، آپ کہیں نا ان کو کہ اٹھ جائیں۔ ڈیڈ تو آپ کی ہر بات مانتے ہیں، ماں بھی آپ کو اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ آپ ایک بار کہیں، کیا پتہ آپ کی بات بن جائے۔ میں تو ان کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، تو اس لیے مجھ سے ناراض ہو گئے اور میری بات نہیں مان رہے۔ آپ آپ کہیں انہیں پلیز کہ اٹھ جائیں۔ پرومس، اگر یہ اٹھ جائیں گے تو اس بار میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گی۔ میں کوئی شرارت بھی نہیں کروں گی، میں اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گی۔ مام اور ڈیڈ جو کہیں گے وہ کروں گی، بس ان سے بولیں ایک بار اٹھ جائیں۔ وہ بری طرح روتے ارمان کی منت کرنے لگی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ نیہا نے اسے سینے سے لگاتے اس کی کمر تھپکتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ دادی جان بھی روتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب اچانک جنازے اٹھانے کی باری آئی تو ربیشہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ نیہا اور چاچی نے اسے بمشکل سنبھالا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے ماں باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نیہا اور ثنا اسے کمرے میں لے گئی تھیں۔ مرد حضرات جنازہ لے کر قبرستان کی طرف نکل گئے تھے۔ ربیشہ کے لیے یہ دن قیامت تھا، لیکن وقت کی خوبی یہی ہے کہ اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، اور آج کا سوگوار سورج بھی ڈھل ہی گیا تھا۔ اس وقت ربیشہ کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے ماں باپ کی موت کو 3 ہفتے ہو چکے تھے، پر آج بھی اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ارد گرد ہیں۔ غم پہلے روز کی طرح تازہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ماما بابا کو یاد کرتی روتی رہتی تھی۔ وہ اس بات پر افسوس کرتی تھی کہ وہ اس وقت وہ ان کے ساتھ گاڑی میں کیوں نہ تھی۔ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تو اس کو یہ جدائی کا درد نہ سہنا پڑتا۔ ان 3 ہفتوں میں گھر کا ماحول قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ سب واپس اپنی روٹین پر آ گئے تھے۔ سب کی زندگی پھر شروع ہو چکی تھی، پر اگر زندگی کسی کی رکی تھی تو وہ صرف اور صرف ربیشہ کی تھی۔ نخرے اٹھانے والے ماں باپ جا چکے تھے، اور ماں باپ کے جاتے ہی کچھ دنوں بعد ہی سب کے رویے بھی بدل رہے تھے۔ اب وہ ربیشہ جو سب کی لاڈلی تھی، اب وہ لاڈلی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ایسی ربیشہ بن گئی تھی جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ یتیم اور مسکین تھی۔ سب اس میں ایک سمجھدار عورت والی پختگی چاہتے تھے، اور وہ خود بھی ویسے ہی ہو گئی تھی، بالکل خاموش اور سنجیدہ مزاج۔ اسے دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا یہ وہی پہلے والی ربیشہ ہے۔ اس کے چہرے پر سوگواریت طاری ہو گئی تھی، جیسے یہ سوگواریت ہمیشہ سے ہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ جو آنکھیں ہر وقت چمکتی رہتی تھیں شرارت سے، اب وہ بالکل ویران تھیں۔ وہ دن بھر صرف کتابوں میں مگن رہتی۔ پہلے وہ کالج سے گھر آنے کے بعد اگر کھانا نہیں کھاتی تھی تو گھر میں سب کو فکر ہوتی تھی، مگر آج وہ 2 دن سے بھوکی تھی، پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پہلے پہل نیہا اس کے پاس آتی تھی، لیکن اب نیہا بھی خاموش اور اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ کتابوں میں مگن تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے اسے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو وہاں سب موجود تھے، بس وہاں 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک اس کے ماما اور ایک اس کے بابا کی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا جب تائی کی آواز پر وہ چونکی۔ اب غم سے باہر آ جاؤ ربیشہ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ہر کوئی تمہارے آگے پیچھے گھومتا ہوا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے ماں باپ کی موت کا افسوس سب کو ہے، پر ساری زندگی تو اس چیز کا سوگ نہیں منا سکتے نا۔ بار بار تمہارے کمرے میں کھانے کا بلاوا نہیں بھیجیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کس وقت پر کھانا لگتا ہے تو آ جایا کرو۔ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ لو جی، یتیم بھتیجی کا خیال نہیں رکھ سکے، اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، نصرت بیگم نے تنفر سے کہا تھا۔ ربیشہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ دادی جان نے بھی بے بسی اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ وہ تو خود بہو بیٹوں کے رحم و کرم پر تھیں، اس لیے ربیشہ کے حق میں کچھ بول نہیں سکتی تھیں۔ جبکہ ارمان نے اپنی ماں کے ان تلخ جملوں پر ایک نظر پہلے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر ربیشہ کو۔ وہ پہلے والی ربیشہ تو نہیں تھی، ارمان کو تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی ارمان کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ 3 ہفتوں میں اس نے یہ کوئی تیسری مرتبہ ربیشہ کو دیکھا تھا، ورنہ وہ اب کم ہی نظر آتی تھی۔
بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی، چہرے سے کمزور لگ رہی تھی، نگاہیں اوپر اٹھ ہی نہیں رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے زمین پر وہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ اس نے کھانے کے بمشکل 2-3 نوالے ہی لیے تھے اور پھر حلق میں پھنستے آنسوؤں کے گولے کو زبردستی نگلتے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کسی نے محسوس کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن ارمان نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ پھر سب کے اٹھ کر کمروں میں جانے کے بعد ارمان نے ملازمہ سے کھانے کی ٹرے تیار کروائی تھی اور اس ٹرے کو لیے وہ ربیشہ کے کمرے میں گیا تھا۔ ربیشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کمرے کسی کی موجودگی پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ارمان کو دیکھتے ہی واپس رخ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ ارمان کھانے کی ٹرے لیے اس کی جانب آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکتا اس سے مخاطب ہوا۔ اس طرح کر کے تم صرف چچا چچی کو تکلیف دو گی ربیشہ۔ ارمان کی بات پر اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف خود کو تکلیف دو گی۔ اگر تم واقعی ان کو سکون دینا چاہتی ہو تو تم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہو، ان کے لیے تسبیحات پڑھ سکتی ہو، قرآن پڑھ سکتی ہو، لیکن تمہارے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اللہ کی چیز تھے، اللہ نے واپس لے لی؟ میں جانتا ہوں کہ جو تم نے کھویا ہے اس کی جگہ تمہارے دل میں کبھی بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنی اس خالی جگہ کو اللہ کی محبت سے بھر سکتی ہو۔ اللہ کی محبت ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ ارمان کے سمجھانے پر وہ چونک کر ارمان کو دیکھنے لگی تھی۔ اب تک جتنے لوگوں نے اسے تسلی دی تھی، یہ تسلی ان ساری تسلیوں میں سب سے اوپر تھی۔ ارمان سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اسے اپنے ماما بابا کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قبر میں پرسکون رہیں۔ میں سوگ نہیں منا رہی ارمان لالا، پر میرے آنسو تھمتے نہیں، میری تکلیف کم نہیں ہوتی۔ میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں، پر مجھے صبر نہیں آ رہا، اور لگتا ہے اس صبر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ اس نے بے انتہا کرب سے کہا تھا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر بری طرح رونے لگی تھی۔ ارمان، جو آج تک یہ سمجھتا آیا تھا کہ اسے ربیشہ سے نفرت تھی، آج اسے یوں روتا دیکھ کر اسے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ربیشہ کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کے سارے زخم بھر دے، پر یہ اختیار اس کے پاس نہیں تھا، وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ اچھا تم رو مت، ہم مل کر دعا کریں گے، اللہ تمہیں صبر دے دے گا، اور ابھی تو پہلے اچھے بچوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ ارمان کی بات سن ربیشہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بیٹھ کے جانے بڑھی تھی۔ ارمان بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا اور ربیشہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں لقمے توڑ کر کھاتے اس کا ساتھ دینے لگا تھا تاکہ وہ پیٹ بھر کھانا کھا سکے۔ ربیشہ نے ارمان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ارمان کو حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بھی کھا لو، نظر کیوں لگا رہی ہو؟ ارمان نے شرارتی انداز میں کہا تو ربیشہ نے بے اختیار مسکرائی۔ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ارمان کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ اسے لگا اس نے پہلے اتنا حسین منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوشی اور غم کا یہ خوبصورت امتزاج اس کے دل پر بہت گہری ضرب لگا گیا تھا۔ میں بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے تو کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، آپ پہلے کبھی ایسے نہیں تھے۔ موم ڈیڈ کے بعد میں سمجھتی تھی سب سے زیادہ نفرت آپ کریں گے، کیونکہ آپ تو مجھے ڈیڈ کی وجہ سے یہ برداشت کرتے تھے، پر موم ڈیڈ کے جانے کے بعد آج پہلی بار صرف واحد آپ ہیں جو مجھے منا رہے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ربیشہ کی بات پر ارمان بے اختیار ہنسا تھا۔ اف، بہت دماغ چلا لیا تم نے، اب جلدی سے کھانا کھاؤ۔ ارمان کے کہنے پر وہ بھی چھوٹے چھوٹے لقمے توڑنے لگی تھی۔ ربیشہ کے کھانے کے بعد ارمان ٹرے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ بہت اچانک تھا۔ یہ فیصلہ شاید وہ فیصلہ تھا کہ جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی یہ فیصلہ کرے گا، اور پھر وہ سیدھا اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے ربیشہ کے رشتے کے متعلق بات کی تھی۔ وہ ربیشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر ماں باپ کو جھٹکا لگا تھا۔ جہاں تک وہ جانتے تھے ارمان کو ایسی لاؤبالی اور لاپرواہ لڑکیوں سے نفرت تھی، پر ارمان نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس بات پر ارمان کی ماں نصرت کو زیادہ اعتراض ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ربیشہ جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھیں، پر ارمان کی خوشی اور اپنے شوہر کی خواہش پر ان کو راضی ہونا پڑا تھا۔
ربیشہ سے اس متعلق اس کی مرضی پوچھی گئی تھی اور حیرت انگیز طور پر ربیشہ نے بھی فیصلہ دادی جان پر چھوڑ دیا تھا۔ دادی جان کو تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر ان کے حکم پر ہی اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ یہ دن بھی ربیشہ پر بہت بھاری گزر رہے تھے، لیکن ارمان کو یقین تھا کہ وہ جلد اس کے زخم بھر دے گا۔ دیکھتے دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ ان کی شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی۔ ارمان کے اور ربیشہ کی خواہش پر بہت سادگی سے شادی کی گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ ربیشہ دلہن بن کر ارمان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب ارمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ قریب جانے پر اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جو اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ ارمان اس کے مقابل بیٹھا۔ ربیشہ نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور واپس نگاہیں جھکا گئی تھی۔ خیریت ہے؟ کیا چچا چچی کو یاد کر رہی ہو؟ ارمان کے سوال پر ربیشہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب بہت جلدی نہیں ہو گیا ارمان لا؟ وہ اپنی عادت کے مطابق اسے لالا کہنے ہی لگی تھی جب ارمان نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں پلیز یار، رشتہ تو خراب مت کرو، ارمان نے جس انداز میں کہا تھا۔ ربیشہ ایک بار پھر روتے روتے مسکرائی تھی اور ایک بار پھر ارمان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں وہ اب اچانک ایک دم سے ارمان بولنا عجیب لگے گا۔ وہ کچھ گھبرائی سی تھی، شرمائی سی تھی۔ ارمان کو اس کے انداز کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ شرمیلی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگر آپ موم ڈیڈ بھی ہوتے تو، بولتے بولتے ربیشہ رک گئی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے جب ارمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی تھام کر ان پر اپنے لب رکھے تھے۔ ربیشہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھول کر حیرت سے ارمان کو دیکھنے لگی تھی۔ پہلی بار ارمان کے قربت سے اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں تمہارے موم ڈیڈ کی کمی پوری نہیں کر سکتا ربیشہ، پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے نخرے بالکل ویسے اٹھانے کی کوشش کروں گا جیسے تمہارے ڈیڈ اٹھاتے تھے۔ میں تمہارا بالکل ویسا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا جیسے تمہاری ماں رکھتی تھیں۔ ان کی کمی میں پوری نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ تم انہیں کسی تکلیف میں یاد نہ کرو، بلکہ صرف اپنی خوشی میں یاد کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے جھکتے ربیشہ کا ماتھا چوما تھا اور ربیشہ نے طمانینت سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ جو ہوا تھا وہ سب کچھ قسمت کا کھیل تھا۔ اگر کچھ برا ہوا تھا تو کچھ اچھا بھی ہوا تھا، جیسے کہ ارمان اور ربیشہ کا ایک ہو جانا۔ وہ دونوں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے خار کھاتے رہے تھے، آج زندگی بھر کے ہم سفر بنتے ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ دن ایک بار پھر پر لگایا کر اڑے تھے اور ارمان اور ربیشہ کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ربیشہ کے ہونٹوں کی ہنسی، اس کی شرارتیں اور باتیں واپس لوٹ آئی تھیں۔ ارمان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ وہ بالکل اس کا ویسے ہی خیال رکھتا اور ناز نخرے اٹھاتا تھا جیسے اس کے ماں باپ اٹھایا کرتے تھے۔ ارمان کی وجہ سے گھر میں بھی اس کی حیثیت واپس پہلے جیسی ہو گئی تھی، شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارمان کی ماں نصرت کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ اگر وہ ربیشہ کے ساتھ بگاڑیں گی تو ان کا بیٹا ان سے بدظن ہو کر ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور وہ ہرگز بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے ربیشہ کو کھلے دل سے اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا۔ ارمان سو کر اٹھا تو سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ ابھی واش روم میں گئے اسے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ غصے سے واش روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ ربیشہ! وہ چلایا۔ ربیشہ جو بالکنی میں کھڑی تھی فوراً کمرے میں آئی، ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ غصے سے ربیشہ کے قریب آیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ اس نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کیا جہاں ناک پر لال لپسٹک لگائی گئی تھی، بلی کی طرح بڑی بڑی مونچھیں بنائی گئی تھیں اور آنکھوں کے گرد ملنگوں کی طرح سیاہ کاجل بھر بھر کر لگایا گیا تھا۔ وہ میں تو بس پینٹنگ کر رہی تھی، شرارت انداز میں کہتے وہ کمرے سے باہر بھاگنے لگی تھی جب ارمان نے اسے کمر سے پکڑتے دیوار سے لگایا تھا۔ تم تو دن بدن پہلے سے زیادہ شرارتی ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے تو تمہیں بالکل سمجھدار اور سلجھی ہوئی دیکھ کر تم سے شادی کی تھی، پر تم تو آفت کی پرکالہ ہو۔ یہ کہتے ہی ارمان اس کی ناک سے ناک مس کرتا مسکرانے لگا تھا، کیونکہ ربیشہ کی یہ چھوٹی موٹی شرارتیں اب وہ بھی خوب انجوائے کرتا تھا۔
ربیشہ بھی اس کے بات پر گہرا مسکرائی تھی۔ تو نہ کرتے نا شادی، خود ہی آگے پیچھے گھوم رہے تھے، ایک ادا سے کہتی وہ ارمان کو پیچھے دھکا دے کر جانے لگی تھی، جب ارمان نے اسے پیچھے سے تھام کر اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور گول گول گھمانے لگا تھا۔ بس ہو گئی نا اب غلطی، وہ اسے چڑھانے کے لیے مصنوعی افسوس سے بولا۔ تو غلطی سدھار لیں، ربیشہ نے دو بدو جواب دیا۔ نہیں، رہنے دو، کچھ غلطیاں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور بہت حسین بھی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ربیشہ کے لبوں پر جھکنے لگا تو ربیشہ شرم سے اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔